असलम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन स्टोरीज हैं। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, वो आपके सामने रखते हैं कि एक पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ता है तो मुल्क को कितना नुकसान होता है। फिर नाज़रीन एक और खबर है कि किस तरीके से अमेरिकन जियोलॉजिस्ट खुफिया तरीके से पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की जमीनों को उन्होंने स्कैन किया। जमीनों के नीचे जो जखीरे हैं $8 ट्रिलियन की, जो हमारे मदनियात जेवरात खजाने हैं, खजान उनका तखमीना लगाया और किस तरीके से वो वापस गए हैं और मामलात को बना रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन अचानक से पाकिस्तान में टाउट एक्टिव होता है। अब ये जो टाउट है, आपको पता है, टाउट मौजूदा निजाम का बेनिफिशियरी है, दमड़ी खाता है, माल बनाता है, और ये बेशर्मी डिटाई के साथ टाउट ने पाकिस्तान के अंदर माल बनाया है। अचानक से टाउट अपने कान निकालता है, मुंह बाहर निकालता है और कहता है कि हुकूमत की जो मौजूदा गवर्नेंस है ये ठीक नहीं है जनाब, ये सियासतदान है, ये माल बना रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, चीनी स्कैंडल, कुकिंग ऑयल स्कैंडल, फलाना स्कैंडल, और टाउट गवर्नेंस के ऊपर तनकीद करता है। अब वहीं से ज़ाहिर पता चल गया था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट महसूस की कर रही है कि जनाब ये जो रेडी हम घसीट रहे हैं, ये जो तख्ता हम घसीट रहे हैं, और इसके ऊपर जो ये बैठे हुए हैं, ये तो करप्शन कर रहे हैं, ये तो माल धमड़ी बना रहे हैं, और ये नाम भी एस्टेब्लिशमेंट का भेज रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं हम फॉर्म 47 वाले हैं, और कल को इन्होंने हाथ छड़ के साइड पर हो जाना है कि जनाब ये तो हमें वो लेकर आए थे और उन्होंने हमें मजबूर किया होता, और माल जो कुछ मुल्क की तबाही हुई है जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। तो एक रियलाइजेशन हो रही है कि जनाब ये इस तरह से चल नहीं रहा, ये मजीद हम इसे नहीं घसीट सकते। कब तक आप इसे धक्का लगाएंगे, कब तक आप इसे ग्लूकोज सारे निजाम को लगाते रहेंगे। और ये चीज अब नजर भी आ रही है सोहेल बड़ाई साहब के आज के कॉलम के अंदर। और सोहेल बड़ाई साहब का जो कॉलम या तज्जिया हमेशा रहता है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की नजर से पाकिस्तान के सारे मामलात को वो बुनियादी तौर पर देखते हैं। आज का जो कॉलम है ये बहुत सारी चीजें नाज़रीन वाज़ेह कर गया है, और ये बता रहा है कि जी का जाना शायद ठहर गया है, और ये चीजें अब उस तरह से रही नहीं। बड़ाई साहब ने पहले जनाब कॉलम का जो इब्तिदाइया लिखा है, उन्होंने बहुत सारी और बातचीत की है, लेकिन एक जगह पर आकर वो कह रहे हैं कि अब महसूस ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दो नजरिए पैदा हो रहे हैं, यानी दो सोचें पैदा हो रही हैं, और ये एक क्लैश ऑफ टाइटन्स है जो कि होने वाला है, और इसके जलजले की तैयारी सब कर बैठे हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, यानी सब तैयारी कर बैठे हैं कि किसी भी वक्त ये टकराव होगा। वैसे तो तजाकिस्तान में नजरियात की ये जंग सारी तारीख में जारी रही है, मगर कई बार के तजुर्बों के बाद एक बार फिर तजाद सामने आन खड़ा है। दरअसल एक नजरिया यह कहता है कि सिविलियन इदारे, सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि इसका मुजाद नजरिया यह कहता है कि सब मिलजुल कर चलाएंगे तो ही पाकिस्तान आगे चलेगा, नहीं तो यह नहीं चलेगा। बाज़ाहिर यह नजरिया कि लड़ाई होती है, मगर हर दौर में यह नजरियाती लड़ाई शख्सी लड़ाई में तब्दील होती रहती है। अब भी यह लड़ाई किसी ना किसी शक्ल में शख्सी हो जाएगी। अब ये स्लोली बिल्ड कर रहे हैं, आगे सुनिएगा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी जो लड़ाई है, जो आज के दौर की जंगों की मां कहलाएगी, इसमें एक तरफ यह नजरिया ताकत पकड़ रहा है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और शहबाज हुकूमत रियासत के लिए एजाज नहीं बल्कि बोझ हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, ये प्राउड सिविलियंस नहीं है, ये प्राउड पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज नहीं है, ये बोझ हैं जो हमने उठाया हुआ है। इस नजरिए के हामी हलकों ने सदर जरदारी और शहबाज शरीफ की हुकूमत की गलतियों, कोताहियों और नाकामियों की एक बाकायदा चार्जशीट बना रखी है, और कभी ना कभी इस नजरिए के हामियों की जुबान पर यह आ ही जाता है कि जब तक रियासत से ये सियासी बोझ, यानी ये जो लाइबिलिटीज हैं, ये जो जरदारी या शहबाज को घसीटा जा रहा है, जब तक इस बोझ को उठाकर हम बाहर नहीं फेंक देते, उस वक्त तक रियासत खुशहाल और तरक्की की तरफ सफर नहीं कर सकती। बड़ाई साहब कॉलम लिख रहे हैं कि ये लाइबिलिटीज हैं और ये नहीं चल सकते, और एक सोच मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि जनाब ये जब तक हमारे साथ रहेंगे, हम ना तो रियासत के लिए कुछ काम कर सकते हैं, ना चीजें ठीक हो सकती हैं, और ना ये आगे चलेगा। बावजूद इसके कि कई ताकतवर लोग सिविलियन हुकूमत के खिलाफ भी नजरिया रखते हैं, मगर उनको फैसला कुन पोजीशन हासिल नहीं है। फैसला कुन ताकतवर भी सिविलियन सदर और सिविलियन काबीना से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, मगर वो समझते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि जनाब बहुत सारे लोग इस हुकूमत के खिलाफ हैं, लेकिन वो फैसला साहब नहीं, यानी फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन बहुत सारे ताकतवर लोग जो कि फैसला कुन पोजीशन में हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये सदर और ये काबीना ठीक नहीं है, ये मामलात को आगे नहीं चल सकते इनके साथ, मगर वो समझते हैं कि सिविलियन सेटअप को चलाना और इन्हें साथ लेकर इज्तिमाई फैसले करना ही रियासत के लिए बेहतरीन रास्ता, यानी वाहिद हाल यही है कि ठीक है इन्हें घसीटते रहें। सदर को साइडलाइन करने और सिविलियन हुकूमत में कीड़े निकालने का अमल शुरू हो चुका था, मगर अब वक्ती तौर पर इस नजरिए की जीत हुई है कि जो निजाम को चलाने का हामी है कि फिलहाल यार इन्हें कीड़े ना निकालें, यानी टाउट जिसने चीखें मारी थी, फिर कहा गया कि थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो जाए। तारीख के जरीकों से आज के पाकिस्तान को देखें तो मार्शल लॉ के 4 नाकाम और तल्ख तजुर्बे के बावजूद कुछ दिलों में अब भी यह ख्वाहिश है कि तेज तरक्की और सियासी निजाम की पेचीदगियों और बारीकियों में उलझने से कहीं बेहतर है कि कुछ ऐसा निजाम हो कि तय दर तय सियासी रास्तों के बजाय ताकत और इक्तिदार का रास्ता सीधा और आसान हो, और ताकत मुख्तलिफ ओहदों में तकसीम होने के बजाय
ایک ہی جگہ پر رہے. یعنی وڑائچ یہ کہہ رہا ہے کہ 4 ناکام مارشل لاء کی تلخ تجربے کے بعد بھی اب بھی یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جناب مارشل لاء یا پھر سینٹرل اتھارٹی، ایک بندہ واحد ایک جگہ اگر وہ تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرے تو پھر یہ ریاست ٹھیک ہو سکتی ہے اور حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ماضی میں 2 نظریوں کی باہمی جنگ میں ہمیشہ سویلین جناب ہارتے نظر آتے ہیں. سکندر مرزا اور ایوب خان کا بڑا قریبی ذاتی تعلق تھا. سالہ سال تک وہ اقتدار کی راہداریوں میں اکٹھے چلتے رہے، مگر 1958 میں جب سکندر مرزا نے 1956 کے آئین کو منسوخ کیا اور اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کو خود توڑ دیا، ریپبلکن پارٹی کے وزیر اعظم سر فیروز خان نئے پارلیمانی انتخابات کی تیاری میں تھے کہ ایوب خان اور سکندر مرزا کے اتحاد نے اپنے اتحادی سیاستدانوں کو گھر بھیج دیا. اکیلا سویلین عہدیدار سکندر مرزا 2 ہفتے بھی مقتدرہ کے ساتھ نہ چل سکا اور بالآخر معزول ہو کر ہمیشہ کے لیے جلا وطن ہو گیا. اصل میں نظام کو چلانے والوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ تو وہ چلا رہے ہیں، باقی ہمراہی سیاستدان تو بوجھ ہیں. اب بھی یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ نظام تو ہم چلا رہے ہیں، باقی سب بوجھ. اور نظر بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا، دنیا کس کے ساتھ مل رہی ہے، کس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے، کون سینٹرل اتھارٹی ہے. خان کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. تو باقی تو بوجھ لائبلٹی ثابت ہو رہے ہیں، باقیوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہی. آخر میں انہوں نے لکھا ہے، باقی بڑا زبردست کالم ہے، آخر میں وہ جا کر لکھتے ہیں کہ فی الحال اس نظام کے بڑے صاحب آپ جانتے ہیں مکمل طور پر نیوٹرل ہیں اور دونوں نقطۂ نظر کے کشمکش ان کے علم میں ہیں. یعنی وہ سب دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ جناب دونوں طرف یہ کیا سوچیں یا کون سی باتیں ان کے کانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. توقع ہے کہ وہ اس نظام کے چلنے کی حمایت کریں گے، توقع ہے. لیکن اچھا، جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ بڑے صاحب گارنٹی ہیں یا پھر یہ جو گارنٹی ہے نظام چلے گا، اب کہہ رہے ہیں کہ توقع ہے کہ جناب یہ جو نظام ہے اس کو چلنے دیا جائے گا. لیکن اگر نظام نے کک سٹارٹ نہ کیا تو پھر نہ معلوم کیا فیصلے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کک سٹارٹ نہ کیا، نظام نہ چلا، جو کہ چل ہی نہیں رہا، تو پھر نہ معلوم ہے، پتہ ہی نہیں ہے پھر کیا فیصلے ہوں گے. ناظرین، ایک اور خبر ہے، یہ محترم اعزاز سید صاحب کی خبر ہے. پرومیننٹ پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی فوجیوں کے ساتھ جیولوجیکل سروے والے لوگ بھی یعنی جیولوجسٹ بھی پاکستان میں آئے تھے اور پتہ لگاتے رہے کہ یہاں کون کون سی معدنیات ہیں، اور ہمارے اداروں کو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی امریکن فوجیوں کے ساتھ جو فوجی اڈے دیے گئے تھے ان کے ساتھ ساتھ جیولوجسٹ بھی پاکستان کے اندر آئے تھے. پھر یو ایس ایڈ کے ذریعے، امریکن مختلف مشنز کے ذریعے، مختلف پروگرامز کے ذریعے یہ پاکستان کے اندر موجود تھے اور یہ پاکستان کی زمینوں کو سکین کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کون کون سی معدنیات کتنے زمین کے نیچے ہیں. اب اور پاکستان کے اداروں کو نہیں پتہ چلا. اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہاں کون کون سی معدنیات ہیں، اس لیے وہ انٹرسٹڈ ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ ہم معاہدہ کریں، وہ معدنیات ہم نکال کر لے کر جائیں. یعنی کہ امریکہ وہ یہ جو مگرمچھ ہے، سانپ ہے، وہ پہلے سے اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی زمینوں کے نیچے کیا ہے، اسی لیے وہ پروٹوکول دے رہا ہے، اسی لیے وہ گلے لگا رہا ہے، اسی لیے وہ پپیاں جپیاں دے رہا ہے. اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ جناب ہم ایسا معاہدہ کریں کہ ہم تمام تر معدنیات یہاں سے نکالیں اور یہاں سے نکال کر لے کر جائیں. وی نیڈ اے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ان پاکستان. ایک سویلین حکومت، ایک سویلین چہرے کی ضرورت ہے جو کہ ان چیزوں کو نیگوشیٹ کرے، ڈسکس کرے. دیکھیں، امریکہ نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ بات طے ہے. اب جو مرضی کر لیں، اس ریجن کی صورتحال خراب ہوتی رہے گی. یہ ایک منرل کرس بھی ہوتا ہے. تھرڈ کنٹریز انوالو ہو جاتی ہیں، پراکسیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، یہ لوگوں کو خریدتے ہیں، سلیپر سیلز بنا دیتے ہیں، ایک بڑی خوفناک صورتحال بن جاتی ہے. لہذا اب ہمیں وی نیڈ اے سویلین گورنمنٹ. ایک سویلین چہرہ ہمیں چاہیے جو کہ لوگوں کو بھی سمجھائے اور کوئی ایسے معاہدے کرے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، ان لوگوں کا فائدہ ہو اور ان معدنیات کو اس طریقے سے نکالا جائے. ناظرین، یہ بیرسٹر منیف فاروق صاحب ہیں. یہ پتہ نہیں کس نے حوالدار منیف فاروق صاحب لکھا ہے. وقار خان لکھتے ہیں حوالدار منیف صاحب. بھائی، یہ حوالدار منیف فاروق صاحب نہیں ہے، بیرسٹر منیف فاروق صاحب ہے. لیکن پاکستان میں لوگ انہیں حوالدار صاحب بھی کہتے ہیں. تو حوالدار نہیں بلکہ بیرسٹر منیف فاروق صاحب کی میں یہ اسٹیٹمنٹ سنوانا چاہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو دوسری جیل میں شفٹ کیا جائے گا، اور کیوں شفٹ کروایا جائے گا یہ بھی آپ کو بتا دوں. عمران خان صاحب کو رکھنا تو جیل کے اندر ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو تھوڑا کمفرٹیبل کر رہا ہے، کمفرٹیبل کا مطلب تھوڑے ان کے لیے حالات بہتر کر لیے، کیونکہ آج کل نہیں ہے، تو جب وہ نئے جیل میں جائیں تو وہاں تھوڑی سی ان کی سہولتیں بہتر کر دی جائیں، تھوڑی سی ان کی سہولتیں بڑھا دی جائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی اور جیل میں منتقل کیا جائے گا جہاں پر سہولتیں قدرے بہتر ہوں گی. یعنی خان کو یہ مار کر تھک گئے اور وہ مار کھاتے تھکا نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے دیکھیں نا آپ، یہ پاکستان میں ڈرایا کس چیز سے جاتا ہے؟ انج کر دیں گے، ہم تمہاری کھال اتار دیں گے، چمڑی اتار دیں گے، ہم تمہیں اتنی تنہائی میں لے کر جائیں گے کہ تمہاری میموری متاثر ہو جائے گی، تمہارا ہیومن اسپرٹ ہرٹ ہو جائے گا. منیف فاروق صاحب کے مطابق وہی سب کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا. بتی بند کی گئی، پانی گندا کیا گیا، وضو نہیں کرنے دیا گیا، کتاب نہیں پڑھنے دی گئی، 22 گھنٹے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ ٹھٹھے لگا رہا ہے، وہ آگے سے ہنس رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اور زور لا، اور ہمت کر، اور تگڑے ہو کر آؤ. اور وہ ایک ٹائم کے لیے بھی بیک فٹ پر نہیں جا رہا. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب خان کو کسی بہتر
جگہ پر رکھا جائے, شاید یہ بہتری میں آ کر یہ بندہ کسی طرح سے مان جائے, شاید یہ ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیل, شاید کوئی راستہ, کوئی ایگزٹ, کوئی راستہ یہ بندہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے. بیرسٹر صاحب کے مطابق یہ تھک گئے ہیں اسے مار مار کر, یہ اک گئے ہیں, تمام تر ہتھ کنڈے, یعنی 2-2.5 سالوں سے اس بندے کو روشنی نہیں, یعنی پتہ ہی نہیں ہے, باہر گاڑی, ٹریفک, شادی بیاہ, دوست یار سنگی, پتہ ہی نہیں ہے, ٹی وی اخبار کیا ہو رہا ہے, بارش ہے, دھوپ ہے, خزاں ہے, پتے جھڑ رہے ہیں, پتے اگ رہے ہیں, نتھنگ. اور 2-2.5 سالوں کے بعد, 2 سالوں کے بعد یہ حل نکالا گیا کہ بھائی اسے کوئی بہتر جگہ پر لے کر جائیں, شاید یہ بہتر طریقے سے ہمیں کوئی جواب دے, ہماری گفتگو, ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ناظرین, ایک اور بڑی پریشان کن اور افسوسناک خبر ہے, بلکہ میں پہلے ایکسپریس ٹریبیون کی یہ سٹوری صرف آپ کو مختصراً پڑھ کر یہ رکھ دیتا ہوں, اگلی ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھوں گا. ایکسپریس ٹریبیون یہ لکھ رہا ہے کہ جو پاکستان کا برانڈ رین ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باہر سے ریمیٹنس بھیج رہا ہے اور وہ $38 بلین تک ریمیٹنس بھیج رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ریمیٹنس سے ہمارا جناب ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو برانڈ رین ہے اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو سالانہ $4.2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے, $4.2 ارب. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں آ کر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اصل میں جو آپ برانڈ رین کر رہے ہیں اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں اور پیسوں سے چیزیں چل رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پورے کے پورا ڈھانچہ اصل میں کولیپس کر رہا ہے. آپ نے جتنی سبسیڈائزڈ ایجوکیشن دی ہوئی ہے, آپ نے جن لوگوں کو پڑھایا ہے, ڈاکٹرز بنایا ہے, انجینئرز بنایا ہے, آپ نے جو ایجوکیشن کا, ٹیکنیکل ایجوکیشن کا, ہاسپٹلز کا پورا ایک انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے, جب آپ کا ایک ڈاکٹر ملک سے باہر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خاصا نقصان ہو رہا ہے. بلکہ اس کے بعد انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ڈاکٹر کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو آپ اصل میں بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ٹریننگ اے سنگل ڈاکٹر ان پاکستان کین کاسٹ دا اسٹیٹ اوور $25,000. وہ کہتے ہیں کہ سنگل ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنانے میں ریاست کو $25,000 کاسٹ کرتے ہیں. اف 10,000 ڈاکٹرز امیگریٹ اینولی, اگر سالانہ آپ کے 10,000 ڈاکٹر ملک چھوڑ جائیں جن کے اوپر آپ نے $25,000 لگا کر آپ نے انہیں ڈاکٹر بنایا ہوا ہے, that's a $250 million loss in the training investment alone. آپ نے خالی اپنی $250 million کی جو ٹریننگ کے اوپر ان کی سبسیڈائزڈ ان کی ٹریننگ کروائی تھی اس کے اوپر آپ نقصان اٹھا رہے ہیں. Skilled professionals are also the backbone of the innovation. Their absence leads to the slower technological advancement, reduced research output and lower productivity in the key sectors like the healthcare, education and the IT. وہ کہہ رہے ہیں پورا کا پورا ریاستی جو ڈھانچہ کھڑا ہے, ایجوکیشنل ڈھانچہ کھڑا ہے, پورا کولیپس ہو جاتا ہے اگر آپ کے صرف 10,000 ڈاکٹرز اینولی ملک سے باہر جاتے ہیں. اور پھر وہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا ان ٹاپ ممالک کے اندر دوسرے یا پہلے نمبر پر آتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ سکلڈ ورکرز گزشتہ 3 مہینوں میں خالی 3-4 لاکھ بندہ پڑھا لکھے نوجوان ملک چھوڑ چکے ہیں. آپ کے خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.